پاکستان انڈیا کی جنگ جاری ہے۔ بارڈر پر شدید شیلنگ ہو رہی ہے۔ کویشچن یہ ہے کہ کتنا عرصہ تک یہ جنگ جاری رہ سکتی ہے اور اب تک کتنا نقصان دونوں کنٹریز کا ہو چکا ہے۔ انڈیا اسے کہتا ہے آپریشن سندور، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی 9 سائٹس پر انہوں نے حملہ کیا، 24 لوگوں کو انہوں نے جاں بحق کیا اور 46 ہاسپٹل میں ہیں، انجرڈ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سائٹس پر حملہ کیا جہاں پر ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آگے جا کر لیگل معاملات کو بھی فیس کرنا ہے UN میں، تو انہوں نے یہ پلی لی ہے کہ ہم اپنے ڈیفنس میں یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے دوبارہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے کتنا نقصان کیا؟ انڈیا کا جنگ ہے، نقصان تو پھر کنٹریز کا ہوتا ہے۔ 9 لوگ وہاں پر جاں بحق ہو گئے اور تقریباً 24 لوگ انجرڈ ہیں، ہاسپٹل میں ہیں۔ دیکھیں، یہ جنگ، یہ جھڑپیں، یہ قد کی چھوٹی ہیں لیکن ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ آج پاکستانی مارکیٹ، سٹاک مارکیٹ 5% نیچے چلی گئی، ڈپ لے گئی۔ انڈین مارکیٹ بھی 5% ڈپ لے گئی ہے، نیچے چلی گئی ہے، نقصان ہو گیا لوگوں کا نا۔ سویلین کی اموات تو ہو رہی ہے، پیسوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ اسی طرح انڈیا ابھی آپ کا چناب پانی بند کر دے گا تو چناب آپ کا خشک ہو جائے گا۔ انڈین کرنسی ویک ہونا شروع ہو گئی ہے، باقاعدہ ویک ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، دونوں کنٹریز میں ٹورزم بند ہو گئی، 7 to 8% GDP دونوں کنٹریز کو کشمیر میں ٹورزم سے ملتا ہے۔ تو اسی طرح اب اگر یہ کنٹریز دونوں، انڈیا پاکستان، جنگ بند نہیں کریں گے تو UN کی وجہ کی طرف سے آپ کو کوئی لیگل نوٹس جاری ہوں گے، کوئی فائن ہوگا بھاری بھرکم، اور آپ کو جنگ بند کرنی ہوگی۔ اچھا، جنگ بند کرنی ہی ہے۔ ویسے یہ جنگ کتنا عرصہ تک جاری رہے گی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ کل ہی بند ہو جائے، مزید اموات نہ ہوں۔ جن کے بچھڑ گئے ہیں دونوں طرف سے، جو اموات ہوئی ہیں، تو یہ نقصان ہے، یہ ہیومن لائف ہے۔ یہ جنگ کوئی بھی نہیں جیتے گا، لیکن ہیومن بینگ کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ جنگ 7 to 14 ڈیز تک جاری رہ سکتی ہے، 7 to 14 ڈیز تک۔ تو آپ اپنے معاملات کو ویسے دیکھیں گے، سٹاک مارکیٹ میں ہیں تو ویسے دیکھیں گے، زندگی تو بچانی ہے، وہ تو پرائم کام ہے، زندگی ہے تو تمام معاملات ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ جنگ 2 or 3 ڈیز کے اندر کلوزنگ کی طرف چلی جائے، ختم ہو جائے، بند ہو جائے، بس کافی ہے، دوسرے کو دکھانا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جن کے بچھڑے ہیں، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بیٹا مر گیا، تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اوور آل کولیکٹیو جب ہم دیکھتے ہیں ہیومن لائف کو، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے جھگڑے کو UN میں جا کر فیس کریں، اور وہاں پر آپ لوگ پھر، خاص کر انڈیا، وہاں پر جا کر آپ پھر ریکویسٹ کریں اور فائن بھی فیس کریں، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے، ایک نیوٹرل کمنٹ ہے کہ انڈیا یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ۔ تھینک یو ویری مچ۔